ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے کیا ہیں اور کتنے نقصان ہوا ہے یہ آپ کو ہم تفصیل بتانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، بڑی خبر ہے اور اس خبر سے آپ جو ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس طرح سے لگاتار لگ بھگ ایک مہینہ اب ہو چکے ہیں، بلکہ ایک مہینے سے زیادہ اب ہو گئے اس میں، لیکن لگاتار ایران جو ہے نہ صرف یہ کہ جوابی حملے کر رہا ہے بلکہ وہ ایسی پوزیشن کو نشانہ بنا رہا ہے جس میں اسرائیل نے شاید ایسا سوچا بھی نہ ہو۔ جنوبی اسرائیل میں دھماکے ہوئے، جی ہاں جنوبی اسرائیل جو سدن جو اسرائیل ہے وہاں پر لگاتار ایران دھماکے کر رہا ہے، اہم تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے اور خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر تو ہے ہی، لیکن اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ لمبی جو ہے یہ جنگ کھینچتی چلی جائے گی۔ ایران نے حالیہ دنوں میں اسرائیل کے مختلف علاقوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کا مرکز خاص طور پر جنوبی اسرائیل رہا ہے، یعنی سدن اسرائیل، جہاں صنعتی اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جتنے بھی انڈسٹریز ہیں یا پھر جیسے ایسے اور جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جو الگ الگ رپورٹس آ رہے ہیں ان کے مطابق ایک حملے میں بیر شیبہ کے قریب ایک کیمیکل پلانٹ میں آگ لگ گئی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابتدائی اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ یہ نقصان یا تو براہ راست میزائل حملے سے ہوا یا پھر اس کے ملبے کے گرنے سے ہوا۔ کچھ اور حملے جو ہوئے ہیں جو بات سامنے آ رہی ہے اس حملے میں صرف تعداد ہی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی یہ حملے جو ایران اسرائیل پر کر رہا ہے وہ کافی اہم ہے۔ ایران اب جدید بیلسٹک میزائل اور کلسٹر بم استعمال کر رہا ہے جو دفاعی نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ کلسٹر بم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فضا میں پھٹ کر متعدد چھوٹے بموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، جس سے نقصان کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اور انہیں روکنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا دفاعی نظام خاص طور پر آئرن ڈوم زیادہ تر میزائلوں کو تباہ کرنے میں کامیاب رہا ہے، تاہم کچھ میزائل دفاعی حصار کو جسے ہم کہتے ہیں آئرن ڈوم ہے تو دفاعی حصار کو عبور کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، جس سے زمینی سطح پر نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل نے ان حملوں کے جواب میں ایران کے اندر فوجی تنصیبات، جتنے بھی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، میزائل فیکٹریوں اور دیگر اہم ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ کارروائیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ تنازع اب محدود نہیں رہا بلکہ مکمل جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور اسی لیے اب یہ بار بار سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ جنگ اب ختم ہونے کے مقام تک پہنچ رہی ہے یا پھر یہاں سے اور زیادہ اسے ایکسٹینشن ملے گا، یہ جنگ ابھی اور لمبی جائے گی۔ اس صورتحال نے پورے مشرق وسطیٰ کو یعنی مڈل ایسٹ کو، یہ کہہ لیں کہ ویسٹ ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یمن میں حوثی جو فائٹرز ہیں وہ بھی اسرائیل پر حملے کر چکے ہیں، جبکہ دیگر گروپس بھی اس تنازع میں شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی بھی اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور بعض مقامات پر ان کی براہ راست یا بالواسطہ شمولیت بھی دیکھی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی جنگ کے نتیجے میں جانی نقصان جو لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایران میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل میں بھی زخمیوں اور نقصان کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیل میں بھی اب ہلاکتوں کی تعداد چھن چھن کر باہر آ رہی، سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کافی جانی نقصان ہوا ہے۔ معاشی طور پر بھی اس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، عالمی منڈیوں میں بے چینی اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات اس کشیدگی کے اہم نتائج ہیں۔ تو اب کیا سمجھا جائے کہ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ کشیدگی ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی یہ جنگ اور لمبی کھینچے گی، یہ اور لمبی کھینچے گی؟ چونکہ شروع میں تو امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہفتہ کافی ہوگا، اسرائیل کا ایک ہفتہ کافی ہوگا۔ کیا یہ لمبی جنگ کھینچے گی؟ اور اگر یہ جنگ لمبی کھینچتی ہے تو کون ہے اس کے حق میں؟ کیا اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ لمبی کھینچے، یا کیا امریکہ چاہتا ہے، یا پھر ایران چاہتا ہے، یا عالمی طاقتیں اب جو ہے اس صورتحال کو صفاتی طریقے سے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ کیا ایسا ممکن ہوگا؟ یہ کافی اہم سوال ہے۔